بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی 61 نمبر آیا مبارکہ سے پڑھیں گے۔ 8واں رکوع ہے سورہ نحل کا 14واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے مخلوق پر جو لامتناہی مہربانیاں ہیں، ان گنت رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ مخلوق کی غلطی پر فوراً پکڑ نہیں ہوتی۔ انسان غلطی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس غلطی پر فوراً اسے سزا نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ اور اسی طرح کفار کو بھی یہ بات بتائی گئی کہ تمہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہ سمجھو کہ تمہیں کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ بڑی بڑی قومیں پہلے گزر چکی ہیں، ان کے معاملات گزر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اور ہم پر تو اس مالک نے اتنی مہربانی فرمائی ہے کہ آخری سانسوں تک، یعنی انسان کی جب تک سانسیں چل رہی ہیں اس کی زندگی کے مراحل طے ہو رہے ہیں، اس کو مہلت دی جا رہی ہے، اور انسان آخر تک، یعنی اگر وہ کفر میں بھی ہے اور مرنے سے پہلے اسلام قبول کر لیتا ہے تو اللہ کریم اس پر فضل فرما دیتا ہے، اس کے اسلام کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح توبہ کرتا ہے گناہوں سے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی فرمایا گیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ظلم پر فوراً پکڑ لے تو پھر اس وقت دنیا میں کوئی بھی چلتا پھرتا نظر نہ آئے، سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ مدت تک، ایک مقررہ مدت تک اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ فرما لے لوگوں کا، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، ما ترک علیہا، تو وہ زمین پر کچھ نہ چھوڑے، من دابۃ، کوئی بھی چلنے پھرنے والا، یعنی کوئی بھی آپ کو چلنے پھرنے والا نظر نہ آئے۔ بعض نے اس سے مراد یہاں کافر لیے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو پکڑ لے کہ انہوں نے میری نافرمانی کی، اور خاص طور پر کفر کرنے والے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں دنیا میں ایسے لوگ بھی بستے ہیں جو اللہ کے وجود کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں بھی نہیں پکڑتا، انہیں رزق بھی مل رہا ہے، اس دنیا میں سانسیں بھی لے رہے ہیں، اس دنیا میں اچھی اچھی زندگیاں بھی گزار رہے ہیں۔ فرمایا اگر ایسا ہوتا تو پھر دنیا میں کوئی بھی چلتا پھرتا نظر نہ آتا، اللہ کسی کو نہ چھوڑتا۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن اللہ مؤخر فرماتا ہے، تاخیر کرتا ہے، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ مدت تک۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب ان کی مدت آ جائے گی، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، پھر ایک لمحے کے لیے بھی لیٹ نہیں ہوں گے، تاخیر نہیں ہوگی، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ ہی وہ پہلے، نہ ہی ان کو مقدم ہو، نہ وہ مقدم ہوں گے، نہ مؤخر ہوں گے، نہ تاخیر ہوگی نہ جلدی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کر دیا ہے، جب وہ وقت آئے گا تو پھر وہ آ جائے گا، پھر اس کو کوئی بھی ٹال نہیں سکے گا، اور اگر کوئی چاہے کہ وہ نہیں پہلے آ جائے تو ایسا بھی نہیں ہوگا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور لوگوں کی بات سنیں کہ لوگ اللہ کے لیے وہ بناتے ہیں، ما یکرہون، جو وہ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ چیزیں بناتے ہیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے اچھائی ہی اچھائی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس دنیا میں بھی، کفار خاص طور پر کہتے تھے کہ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے اچھائی ہی اچھائی ہے، اس دنیا میں بھی ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں، آخرت میں بھی اچھی زندگی گزاریں گے۔ اگر پہلے تو یہ ہے کہ اگلی زندگی ہے ہی نہیں، اگر اگلی زندگی ہوئی بھی نا تو یہ دنیا ہمارے لیے بڑی اچھی گزر رہی ہے نا، تو اگلا مرحلہ بھی بہت اچھا گزرے گا، اور وہ زبان سے یہ بات کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ کے لیے وہ چیزیں بناتے ہیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ ایک تو ہم نے پیچھے ذکر پڑھا کل کہ اللہ کے لیے وہ کہتے ہیں یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، لیکن اپنے لیے بیٹیاں پیدا ہونا وہ ناپسند کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہو، اس پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں،
اور ان کے چہروں پر سیاہی چھا جاتی ہے اور اس پر جو ہے وہ دکھ کا اظہار کرتے ہیں، بیٹی پیدا، اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ یہ بیٹیاں اللہ کی ہیں۔ اور دوسرا یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ وہ چیزیں جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، بعض بزرگ ہمارے اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ ہم ایک چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے لیکن وہ اللہ کے راستے میں دینا پسند کرتے ہیں۔ یعنی وہ چیز اگر کوئی ہمیں دے کہ بھئی یہ چیز لے لو، کوئی چیز ہے کھا لو، تو ہم وہ خود نہیں کھاتے لیکن خراب چیزیں اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے ہم وہ چیز پسند کر رہے ہیں، اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ تو گویا اللہ کے لیے ایسی چیزیں اللہ کے راستے میں دیں جو اچھی ہوں، جو اعلیٰ ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو صدقہ و خیرات کیا جائے وہ اچھی چیزوں کا پیش کیا جائے۔ لا جرم، حقیقت یہ ہے، ان لہم النار، کہ ان کے لیے آگ ہے، وانہم مفرطون، اور وہ یہ آگے آگے لے کے جایا جائیں گے، یعنی ان کو آگے چلایا جائے گا اور یہ قائد ہوں گے جہنم میں جاتے ہوئے لوگوں، یہ قیادت کر رہے ہوں گے جہنمیوں کی۔ واللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، ہم نے رسول بھیجے ہیں آپ سے پہلے امتوں کی طرف بھی رسول بھیجے۔ فزین لہم الشیطان اعمالہم، تو مزین کر دیے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال، شیطان نے ان کے کام ان کے سامنے خوبصورت بنا دیے کہ تم جو کر رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہو، بہت خوبصورت کر رہے ہو۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، اور وہ اپنے اعمال کو ٹھیک سمجھتے، درست سمجھتے ہیں۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ، اور قیامت کے دن ان کو کہا جائے گا آج بھی پھر تمہارا مددگار اور تمہارا دوست یہی شیطان ہی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ کی طرف قرآن اس لیے نازل فرمایا إِلَّا لِتُبَيَّنَ لَهُمْ، تاکہ آپ ان کے لیے واضح طور پر بیان کر دیں، الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، جن چیزوں میں یہ اختلاف رکھتے ہیں ان کو آپ کھول کے بیان کر دیں، واضح طور پر بیان کر دیں۔ وَهُدًى، اور قرآن ہدایت بھی ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت بھی ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والے لوگ ہیں، ایمان لانے والی قوم ہے، اس کے لیے قرآن رحمت بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے، اور قرآن ان کے اختلافات کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے کہ وہ قرآن کو درمیان میں لائیں، اپنے اختلافات کو قرآن کی روشنی میں ختم کرنے کی کوشش کریں۔ واللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، فأحیا به الارض بعد موتها، اور اس نے زمین کو بنجر ہونے کے بعد زندہ فرما دیا پانی کے ذریعے۔ بنجر زمین پڑی ہوتی ہے، اللہ بارش برساتا ہے، اور وہی بنجر زمین اللہ کی کرم سے اور اس بارش کے نازل فرمانے کے بعد سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ اس طرح جو بنجر زمینوں کو آباد کر دیتا ہے، بنجر زمینوں کو سرسبز و شاداب کر سکتا ہے، تو وہ کیا دوبارہ انسان کو زندہ نہیں کر سکتا؟ وہ دوبارہ انسان میں زندگی کی رمق پیدا نہیں کر سکتا؟ ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے، لقوم یسمعون، اس قوم کے لیے جو سننے والی ہے، جو بات کو سنتی ہے، بات کو دل میں جگہ دیتی ہے، اور دل کے کانوں سے سنتی ہے۔ دل کے کانوں سے سنے تو پھر اس پر انسان غور و فکر کرتا ہے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے، لیکن اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں مہلت کب تک مل رہی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ انسان اپنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، اور استغفار اللہ کے حضور پیش کرتا رہے، تاکہ جب وہ وقت مقرر آ جائے تو انسان کامیابی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو۔ اور پھر دوسرا، ہمیں پاکیزگی اختیار کرنے کا، اللہ کے حضور صدقہ و خیرات کی، یعنی اچھی چیزوں کے صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا گیا، اور قرآن کو ہمارے لیے واضح کیا گیا کہ یہ قرآن ہمارے اختلاف کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ، ہمارے اختلاف کو حل کرنے کا بہترین ذریعہ، اس میں ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اس لیے قرآن کو ہم اپنا رہنما مانیں، قرآن کو اپنی ہدایت کا ذریعہ سمجھ کر اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل فرمائی ہیں ہم اس میں غور و فکر کریں، اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کا ذریعہ بنا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب